بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ آج کا سبق دلالت تصدیقی کے متعلق ایک تجزیہ پیش کرتا ہے۔ دلالت تصدیقی کا تجزیہ کچھ یوں ہے کہ کبھی کبھار متکلم استعمالی ارادہ رکھتا ہے اور اس میں سنجیدگی نہیں ہوتی، اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بلکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک باشعور متکلم استعمالی ارادے کے ساتھ ساتھ اس کا ارادہ سنجیدگی سے بھی برخوردار ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس کی وضاحت کی جانب۔ سب سے پہلے چلتے ہیں قراءت متن کی جانب۔ وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ الْجُمْلَةَ التَّامَّةَ لَهَا إِضَافَةً إِلَى مَدْلُولِهَا التَّصَوُّرِيِّ اللُّغَوِيِّ مَدْلُولَانِ تَصْدِيقِيَّانِ أَحَدُهُمَا الْإِرَادَةُ الِاسْتِعْمَالِيَّةُ إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم الواعي أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، والآخر الإرادة الجدية وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. وأحيانا تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها، فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية بل إرادة استعمالية فقط. والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى اللغوي فقط، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من حال المتكلم. فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهيا ولا هازلا، وإنما قالها بإرادة معينة واعية۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دلالت کی اقسام کی طرف ایک اشارہ کیا تھا اور بتایا تھا کہ دلالت تصوری ہوتی ہے اور تصدیقی ہوتی ہے، اور دلالت تصدیقی کی خصوصیات کا تذکرہ کیا تھا۔ بتایا تھا کہ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا منشا، اس کا ماخذ اور اس کا منبع ارادہ متکلم ہوتا ہے، یہ متکلم کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا ہم نے بتایا تھا کہ معانی کے تصور کے علاوہ اس کی تصدیق کی دعوت دیتی ہے، یعنی یہ کہتی ہے کہ مجھے تصدیق کریں، میں جو کہہ رہی ہوں یہ ایک واقعیت ہے، اور اس واقعیت کی خبر دے رہی ہوتی ہے، اس سے پردہ اٹھا رہی ہوتی ہے، لہٰذا تصدیق کی دعوت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور آخری نقطہ جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں ارادہ جدی اور ارادہ استعمالی دو چیزوں پر دلالت موجود ہوتی ہے۔ تو آج ہم اسی جدی یعنی سنجیدہ ارادہ اور دوسرا استعمالی ارادہ جو دلالت تصدیقی میں موجود ہوتا ہے، اس حوالے سے مزید کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے سبق میں جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دلالت تصدیقی دو قسم کی ہوتی ہے۔ دلالت تصدیقی دو ہوتی ہیں، ایک دلالت تصدیقی اولا اور دوسری دلالت تصدیقی ثانیہ، یعنی در حقیقت دلالت تصدیقی کے دو مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پہ انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو متکلم ہے، یہ بولنے والا شخص ہے، وہ عمدی بول رہا ہے، شعوری بول رہا ہے، اور نیند میں نہیں ہے، نیند کی حالت میں نہیں بول رہا،
غیر شعوری متکلم نہیں ہے۔ جو ہی انسان اس چیز کی طرف متوجہ ہو کر کلام کو سنتا ہے تو اسے دلالت تصدیقیہ اولا حاصل ہو جاتی ہے، یعنی اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ایک متکلم با ارادہ بات کر رہا ہے، ایک متکلم ہے جو اپنے ارادے سے اور اپنے شعور سے بات کر رہا ہے۔ اس حالت سے جو دلالت پھوٹتی ہے اس کو دلالت تصدیقیہ اولا کہتے ہیں۔ اس میں استعمالی ارادہ کار فرما ہوتا ہے اور اس میں متکلم یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میری مراد یہ ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شیر دیکھا جو میدان جنگ میں بڑی شجاعت سے لڑ رہا تھا۔ اب یہ جو جملہ اس نے بولا ہے تو یہ کیا ہے، استعمالی ارادے کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے جو چیز شیر سے مراد لی ہے وہ ایک جنگل کا بادشاہ نہیں ہے بلکہ ایک شجاع شخص ہے۔ تو یہ ہے استعمالی ارادہ۔ اب اس کے ساتھ ایک اور دلالت ہے کہ جس میں سنجیدہ ارادہ شامل ہو۔ وہ کب ہے؟ وہ تب ہے جب وہ یہ جملہ بول رہا ہو جس میں سنجیدگی بھی موجود ہو، یعنی وہ کسی کا مذاق نہ اڑا رہا ہو، مزاح کی حالت میں نہ ہو، واقعیت کی خبر دے رہا ہو، لطیفہ نہ بتا رہا ہو۔ تو اس دوسری دلالت کو دلالت تصدیقیہ ثانیہ کہتے ہیں کہ جس میں ملا نصر الدین کی کہانیاں نہیں ہوتی۔ ملا نصر الدین کی جو کہانیاں ہیں کہ وہ مثلا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ وہ ہوا، تو اس میں استعمالی ارادہ تو موجود ہے، یعنی آپ اس کے استعمالی ارادے کو سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو سنجیدگی کا عنصر ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو دلالت تصدیقیہ ثانیہ وہ ہوتی ہے کہ جس میں ارادہ استعمالی کے ساتھ ساتھ سنجیدہ ارادہ بھی کار فرما ہوتا ہے، جہاں متکلم بولنے والا جو شخص ہے وہ اپنے سنجیدگی کے ساتھ بول رہا ہوتا ہے، مذاق نہیں کر رہا ہوتا، لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوتا، اس جیسے عناصر سے پاک ہوتا ہے۔ تو یہ تمام عناصر دوسری دلالت جو کہ آخری سٹیج کی دلالت ہوتی ہے اس کو ملتی ہے۔ پس دلالت تصدیقیہ جو ابتدائی سٹیج کی ہے اس کو اولا کہتے ہیں اور جو آخری سٹیج کی ہے اس کو ثانیہ کہتے ہیں۔ پس دلالت کے مجموعی طور پر 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دلالت تصوریہ ہوتی ہے، یہ لفظ کے کان میں ٹکرانے سے آتی ہے، چاہے وہ میاں مٹھو بول رہا ہو وہاں سے آئے، چاہے وہ کسی حتیٰ کہ شہید نے کہا کہ پتھر کے ٹکرانے سے آئے، یا ایک سوتے شخص کی آواز ہو، کہیں سے بھی کوئی آواز آئے تو ان کے کانوں میں، الفاظ کے کانوں میں ٹکرانے سے جو دلالت پیدا ہوتی ہے وہ تصوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد دلالت تصدیقی کا جو پہلا مرحلہ ہے جسے تصدیقیہ اولا کہتے ہیں، جس میں متکلم کا جو حال ہے وہ جدیت اس میں پائی نہیں جاتی، سنجیدگی اس میں موجود نہیں ہوتی، متکلم کی حالت ایسی ہے کہ ہم اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، لیکن بہرحال اس کا ارادہ موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ارادہ کون سا ارادہ ہے؟ یہ ارادہ استعمالیہ ہے، یعنی جملہ بندی جو وہ کر رہا ہے، جن الفاظ کو جن معنی میں استعمال کر رہا ہے ہم وہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ دلالت تصدیقیہ اولا ہو گئی۔ اور آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ ارادہ استعمالی کے ساتھ ساتھ جملہ بندی کے درستگی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں سنجیدہ بھی ہوں، میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں قصدن بات کر رہا ہوں، میں ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ایک میسج دے رہا ہوں۔ یہ سارے عناصر جب ملتے ہیں تو دلالت تصدیقیہ ثانیہ وجود میں آتی ہے۔ پس دلالت کے 3 مجموعی مراحل ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ تصوریہ ہے جو کانوں میں آواز کے ٹکرانے سے آتی ہے، دوسرا تصدیقیہ اولا ہے
جو استعمال متکلم سے کشف کرتی ہے اور اس میں جد اور سنجیدگی کا عنصر نہیں ہوتا. تیسری دلالت ہے جس میں سنجیدگی کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے. یہ 3 مراحل. اب سوال یہ ہے کہ دلالت تصدیقی کا منشا کیا ہوتا ہے. اس حوالے سے پہلے بھی بحث گزر چکی ہے. دلالت تصدیقی کا منشا لغوی وضع نہیں ہوتی بلکہ حال متکلم ہوتا ہے. یعنی متکلم کی یہ حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ جدی ہے، سنجیدہ ہے بات کرنے میں یا مذاق کر رہا ہے. اس کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے کون سا معنی مراد لیا ہے، کون سا معنی اس کا مقصود ہے. یہ حال متکلم سے پیدا ہوتی ہے. بس لغوی باز اس کا منشا نہیں ہے بلکہ متکلم کی حالت ہے. یعنی تصدیق کی علت یہ نہیں ہوتی ہے کہ معنی اس لفظ کے لیے وضع ہوا ہے، کیونکہ تصدیق میں جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسے ارادے کا علم ہو، متکلم کی مراد کا علم ہو تاکہ وہ اس کی تصدیق کرے. لہذا معنی لفظ کے لیے واضح ہوا ہے، یہ تصور میں شرط ہوتی ہے. تصور کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لفظ کی لغوی وضع کا آپ کو پتہ ہو. اس کے بعد جب تصدیق کا مرحلہ آتا ہے تو وہاں مراد متکلم دیکھی جاتی ہے. لہذا وضع وہاں پہ مہم نہیں ہوتی، وضع کو موضوعیت حاصل نہیں ہے، وضع اس کا منشا نہیں ہے. بلکہ تصدیق اس لیے کی جاتی ہے کہ متکلم سنجیدہ حالت میں بات کر رہا ہے. متکلم کی حالت کو دیکھ کر اس کی کلام کی قیمت لگائی جاتی ہے، اس کے کلام کے بارے میں نظر دی جاتی ہے. پس متکلم کے حالات مہم ہیں. اگر تو وہ سنجیدہ حالت میں بات کر رہا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی. اگر وہ مذاق میں کر رہا ہے تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی. فقط اس کا جو ارادہ استعمالی ہے اس کو دیکھا جائے گا. بس یہ دلالت تصدیقی کا منشا ہے کہ متکلم کیسے بات کر رہا ہے، کس حال میں بات کر رہا ہے، اس کی حالت سنجیدگی والی ہے یا حالت سنجیدگی والی نہیں ہے. اگر وہ حالت سنجیدگی والی ہے تو دلالت جدی حاصل ہوگی، وہاں سے ارادہ جدی کی حکایت ہوگی. اور اگر وہ سنجیدگی والی حالت نہیں ہے تو صرف اس میں ارادہ استعمالی کی حکایت موجود ہوگی. یہ تھی وضاحتیں. آئیے چلتے ہیں متن کی جانب اور وہاں سے تطبیق کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَهَكَذَا نَعْرِفُ أَنَّ الْجُمْلَةَ التَّامَّةَ لَهَا إِضَافَةً إِلَى مَدْلُولِهَا التَّصَوُّرِيِّ اللُّغَوِيِّ مدلولان تصدیقیان. یوں ہم جان لیتے ہیں کہ جملہ تامہ کے 2 مدلول تصدیقی ہیں، اور یہ جو جملہ تامہ کے 2 مدلول تصدیقی ہیں یہ اضافتاً الی مدلولہ التصوری اللغوی، یہ علاوہ بر وہ ان مدلولوں کے ہیں جو مدلول کے ہیں جو تصوری مدلول تھا. پس تصوری اور لغوی مدلول کے علاوہ جملہ تامہ کے 2 تصدیقی مدلول بھی موجود ہیں. پہلا مدلول کیا ہے؟ احدهما الارادة الاستعمالية اذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم الواعي انه يريد منا ان نتصور معاني كلماتها. سب سے پہلا ارادہ استعمالیہ ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ جب ایک باشعور متکلم سے صادر ہوا ہے، ایک واعی اور آگاہ متکلم سے صادر ہوا ہے، اس سے ہم کشف کرتے ہیں کہ اس نے ہم سے تصور معانی کا ارادہ کیا ہے. اسی کو ہم ارادہ استعمالیہ کہتے ہیں. یرید منا، یہ ارادہ جو اس نے ہم سے کیا ہے کہ ہم اس کے معانی کلمات کا تصور کریں جو اس نے کلمات استعمال کیے ہیں. بس ارادہ استعمالی اس یرید منا کی وجہ سے ہے کہ چونکہ متکلم ہم سے یہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اس کے استعمال شدہ کلمات کا معنی آپ کے ذہن میں آئے. وہ کون سا معنی استعمال کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو اس نے حقیقی معنی میں استعمال کیا ہے تو حقیقی، اگر مجازی معنی میں استعمال کیا ہے تو مجازی. تو اس کو ہم کہتے ہیں ارادہ استعمالیہ.
کہ اس نے کون سا معنی مراد لیا ہے. یہ ہو گیا پہلا مرحلہ. والآخر، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ الارادۃ الجدیہ، کہ یہ جو ارادہ استعمالی ہے یہ اعم از سنجیدگی اور غیر سنجیدگی ہے. سنجیدہ ارادہ ہے یا غیر سنجیدہ ارادہ ہے، دونوں کو شامل ہے. لطیفے سنا رہا ہے تب بھی معنی کا تصور دے رہا ہے، اس لیے کہ بغیر معنی کے تصور دیے تو لطیفے پہ کوئی ہنسے گا نہیں. تو معنی کا تصور تو لطائف میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن اس میں سنجیدگی موجود نہیں ہوتی. لہٰذا دوسری چیز جو دلالت تصدیقی میں ہے، جو آخری مرحلہ ہے، وہ ارادہ جدی ہے، سنجیدگی کا ارادہ ہے. وَهِيَ الْغَرَضُ الْأَسَاسِيُّ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ اراد المتکلم ان نتصور تلک المعانیہ. یہ وہ غرض اساسی ہے کہ جس کی وجہ سے متکلم ہم سے چاہتا ہے کہ ہم معانی کا تصور کریں. وَأَحْيَانًا تَتَجَرَّدُ الْجُمْلَةُ عَنِ الْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِيِّ الثَّانِي. تو ہم نے پہلے بھی بتا دیا کہ ایک دلالت تصدیقیہ اولا ہوتی ہے، وہی جو ارادہ استعمالیہ ہے. دوسرا دلالت تصدیقیہ ثانیہ، یعنی کہ جو آخری مرحلہ ہے. کہتے ہیں کبھی کبھار اس مدلول تصدیقی ثانی سے جملہ خالی ہوتا ہے، یعنی اس میں یہ والی دلالت نہیں پائی جاتی. کب؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ إِذَا صَدَرَتْ مِنَ الْمُتَكَلِّمِ فِي حَالَةِ الْحَزْلِ لَا فِي حَالَةِ الْجِدِّ. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب متکلم سے کلام صادر ہو مزاح کی حالت میں، نہ کہ حالت جد میں. وَإِذَا، یہ عطف پہلے اذا پر، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ يَسْتَهْدِفُ مِنَّا إِلَّا مُجَرَّدَ إِيجَادِ تَصَوُّرَاتٍ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ لِمَعَانِي كَلِمَاتِهَا. یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس نے ہدف قرار نہ دیا ہو منہا، اس جملے سے، منہا کا مرجع جملہ ہے، جب اس نے ہدف قرار نہ دیا ہو اس جملے کو بولنے سے، مگر اس کا ہدف یہ ہو کہ آپ کے ذہن میں، سامع کے ذہن میں تصورات ایجاد ہو جائیں. لمعانی کلماتہا، اس کے کلمات کے معنی کے تصورات ذہن میں آ جائیں. ملا نصر الدین کی کہانیاں سنا رہا ہے، ظاہر ہے صرف تصورات ایجاد ہوں گے، تصدیقات کی اس کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یقین کریں کہ ایک شخصیت تھی جس کا نام ملا نصر الدین تھا، جس کی اتنی لمبی داڑھی تھی، سر پہ پگڑی باندھتا تھا. یہ اس کا مقصود ہی نہیں ہے، اس کا مقصود ہنسانا ہے مثلا. تو یہ تصورات ایجاد ہو جاتے ہیں، یہی کافی ہے. فلا توجد فی هذه الحالة ارادۃ جدیہ، تو اس حالت میں جدی ارادہ موجود نہیں ہوتا، بل ارادۃ استعمالیۃ فقط، یعنی بل توجد ارادۃ استعمالیۃ فقط، یہ مراد ہے کہ صرف اور صرف استعمالی ارادہ اس کی مراد ہوتا ہے. والدلالۃ التصدیقیۃ لیست لغویۃ. اب اگلا مسئلہ کہ اس کا منشا کیا ہے. کہتے ہیں دلالت تصدیقی لغوی نہیں ہوتی، ای انہا لا تعبر عن علاقۃ ناشئۃ عن الوضع بین اللفظ والمدلول التصدیقی. وہ تعبیر نہیں کرتی، کشف نہیں کرتی ایک ایسے علاقے کو، ایک ایسے رابطے کو، ایک ایسے ناطے کو جو کہ منشا، جس کا منشا جو ناشی ہو وضع سے، جس کا منشا وضع ہو. وضع کس کے درمیان؟ لفظ اور مدلول تصدیقی کے درمیان ایک وضعی رابطے کو کشف نہیں کرتی. پس الدلالۃ التصدیقیہ لا تعبر عن علاقۃ، یعنی یہ کشف نہیں کرتی ایک ایسے علاقے کو کہ جو لفظ اور مدلول تصدیقی کے درمیان وضعی تعلق ہو. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الوضع انما یوجد علاقۃ بین تصور لفظ و تصور المعنی اللغوی. کیونکہ وضع کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقہ ایجاد کرتی ہے لفظ اور لغوی معنی کے درمیان، نہ کہ استعمالی معنی کے درمیان. لغوی معنی غیر از استعمالی معنی ہوتا ہے. لغوی معنی وہ ہوتا ہے جس کے لیے لفظ کو وضع کیا جاتا ہے، جو حقیقی معنی ہوتا ہے. لا بین اللفظ والمدلول تصدیقی، نہ کہ لفظ اور مدلول تصدیقی کے درمیان، کیونکہ مدلول تصدیقی تو وہ استعمالی معنی ہوتا ہے جو عام از حقیقی اور مجازی ہوتا ہے. لہذا وضعی اور لغوی معنی ضرورتاً استعمالی معنی نہیں ہوتا، یعنی لزوماً ایسا نہیں ہوتا کہ جو معنی لغوی ہے، جو معنی وضعی ہے، وہی استعمالی معنی بھی ہو. وَإِنَّمَا تَنْشَأُ الدَّلَالَةُ التَّصْدِيقِيَّةُ مِنْ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ. کہتے ہیں پس اگر لغت منشا نہیں ہے دلالت تصدیقی کا تو پھر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں وَإِنَّمَا، یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تَنْشَأُ الدَّلَالَةُ التَّصْدِيقِيَّةُ مِنْ حَالِ الْمُتَكَلِّمِ. متکلم کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ کس حال میں کلام کر رہا ہے.
کون سا مطلب مراد لے رہا ہے، آیا جدی بھی ہے یا نہیں ہے، تو حال متکلم یہاں پہ مہم ہوتا ہے۔ فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا كَانَ فِي حَالَةِ وَعْيٍ وَانْتِبَاهٍ وَجِدِّيَّةٍ، جب انسان وعی یعنی آگاہی کی حالت میں، وعی یعنی شعور، وعی یعنی شعور، انتباہ یعنی آگاہی، تنبہ، توجہ، غفلت کے مقابل میں ہے، وجدیہ سنجیدہ، ہزل کے مقابل میں ہے، جدیت میں ہو، تو ان تین حالات میں جب ہو، وقال اور ان حالات میں کہے کہ الحق منتصر، حق فتح یاب ہے، یدل حالہ تو یہی اس کی حالت بتا رہی ہے کہ انہ لم یقل هذه الجملۃ ساہیا ولا حاضلا، اس نے یہ جملہ بھولے میں نہیں کہا، یعنی ساہین در مقابل ہے وعی ہے، ساہین یعنی بھولے میں، وعی یعنی بالکل آگاہی اور شعور کے ساتھ، ولا حاضلا اور حاضلا بھی اس نے نہیں کہا، یعنی جدیت اس میں موجود ہے، وانما قالها بارادۃ معینۃ وعیا، بلکہ اس نے یہ لفظ معین ارادے کے ساتھ کہا ہے، بس یہی ارادہ ہی کیا ہے بتا رہا ہے کہ اس نے بات جو کی ہے اس میں سنجیدہ ہے، لہذا اس کا جو مدلول ہے وہ اس کے تصدیق کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ آج کا سبق تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے دلالت تصدیقیہ میں دو مرحلے بیان کیے۔ پہلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ متکلم ارادہ استعمالی رکھتا ہے لیکن سنجیدہ ارادہ نہیں رکھتا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ارادہ استعمالی کے ساتھ ساتھ سنجیدہ ارادہ بھی رکھتا ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ ارادے کی سنجیدگی کا اگر مشاہدہ کرنا ہے، اگر اس کا کشف کرنا ہے تو اس کو متکلم کے زبان حال سے کشف کرنا ہوگا۔ متکلم کس حالت میں بات کر رہا ہے وہاں سے پیدا کرنا ہوگا، وہاں سے ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ سنجیدہ ہے یا نہیں ہے۔ پس ارادے کی سنجیدگی ایک اکتشافی مسئلہ ہے، وضعی مسئلہ نہیں ہے۔ اور آخری نقطہ جو ہم نے خلاصے کے طور پر بیان کیا کہ دلالت کے مجموعی طور پر تین مراحل ہیں، ایک تصوری مرحلہ ہے، ایک تصدیقیہ اولا ہے جس کا منشا ارادہ استعمالی ہے، اور ایک تصدیقیہ ثانیہ ہے جس کا منشا سنجیدہ ارادہ ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔